میں 12ویں شریف نصیب عطا فرمایا تھا، اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ اور پھر آج ہم یہاں پہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پہ اور اللہ کے حکم کردہ فرائض کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ ادب کے ساتھ جشن سرور عالم منائیں گے، ادب کے ساتھ جشن سرور عالم منائیں گے، رسول اللہ کی میلاد کی محفل سجائیں گے، رسول اللہ کی میلاد کی محفل ہم سجائیں گے۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ صحیح خود محبت کر، محبت کو سمجھنا ہے تو نہ صحیح خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ اور شاعر کہتے ہیں کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بیچ ہمارے درمیان رحمت للعالمین آقا علیہ السلام کا جلوہ گیری عطا فرمائی، تاکہ ہم گناہوں سے، تاکہ ہم بے حیائیوں سے، تاکہ ہم باقی اور دیگر برے ارکانوں سے ہم بچ سکیں اور راہ حق پر صحیح سے اور سختی کے ساتھ چل سکیں۔ حضرات محترم، اسی بیچ میں رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت کے وہ قریب ہیں۔ کون قریب ہیں؟ کون اللہ کی رحمت کے قریب ہیں؟ وہ شخص اللہ کی رحمت کے قریب ہیں جن کو رب کعبہ نے ایمان بھی عطا فرمائی، ایمان کی سلامتی بھی سلامتی کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور ان کے ساتھ ساتھ مال و اسباب بھی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہیں پہ ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام حضرت سلمان بن عبد الملک ہے۔ حضرات محترم، ان کا ایک عالم دین، عالم ربانی سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور ملاقات ہونے کے بعد جس عالم دین کا نام حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان دونوں کے درمیان جب گفتگو چلتی ہے تو سلمان بادشاہ کا سوال ہوتا ہے کہ اے عالم دین، اے علماء اہل سنت، اے ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے کہ ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے؟ ہم نے محنت کی، ہم نے دولت عطا کی، دولت کو حاصل کیا، ہم نے محنت کی، ہمیں حکومت ملی، ہم نے کوشش کی، ہمیں سلطنت ملی، مگر اس میں اللہ رب کائنات کی عطا کیا ہے؟ اللہ رب کائنات کی اس میں کرم خاص کیا ہے؟ تو حضرات محترم، اس وقت علامہ ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ اس بادشاہ کو کہتے ہیں، یعنی کہ سلمان بن عبد الملک کو کہتے ہیں کہ اے بادشاہ وقت، کبھی بھی اپنے رب کعبہ کے احسان کو بھولنے کی کوشش مت کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب کعبہ کی اگر رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو تمہیں حکومت تو مل سکتی، ایمان نہیں مل سکتا تھا، تمہیں شہرت تو مل سکتی تھی مگر ایمان نہیں مل سکتا تھا۔ اگر ایمان مل بھی جاتا تو گمراہ اور بددین ہو کر کے مرتا، مگر رب کعبہ کا کرم خاص تو دیکھو کہ رب کعبہ نے تمہیں ایمان بھی عطا فرمائی، محبت مصطفیٰ علیہ السلام بھی عطا کیا، اور ساتھ میں تمہیں دنیا کی حکومت بھی عطا کی، دنیا کی سلطنت بھی عطا کی، دنیا کی شہنشاہی بھی عطا کی۔ حضرات محترم، اسی طرح سے کافی لمبی گفتگو ہوتے ہوتے طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کی باتیں آتی رہی، اور حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ لاسٹ میں
سلمان بن عبد الملک وہ جو ہے اپنی باتوں سے رجوع کرتے ہیں، اپنے غلط فہمیوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا معاملہ کیا ہے؟ حضرات محترم، اگر ہمیں رب کعبہ مال دے دے تو یہ ہم گمان نہ کریں کہ رب کعبہ ہم سے راضی ہے اس لیے مال دیا۔ حضرات محترم، اگر مال دے کر کے رب کعبہ راضی ہوتا تو کیا فرعون کو رب کعبہ نے مال نہ دیا تھا؟ اگر رب کعبہ نے ہمیں مال دے کر کے اگر رب کعبہ کو رب کعبہ ہم سے راضی ہوتا تو کیا نمرود و فرعون کو رب کعبہ نے مال نہ دیا تھا؟ شداد و حمان کو مال نہ دیا تھا؟ سب کو مال دیا تھا مگر اس کو ایمان نہ دیا تھا۔ اس لیے رب کعبہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ رب کعبہ نے ہمیں علم بھی عطا فرمایا، مال بھی عطا فرمایا، اور سب سے بڑی دولت تو یہ ہے کہ ہمیں ہمارے دل میں محبت مصطفیٰ عطا فرمایا۔ رب کعبہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ رب کعبہ نے ہمیں مال دے کر کے آزمایا کہ دیکھتے ہیں یہ بندہ کو ہم نے مال دیا، یہ بندہ اب یہ مال کے نشے میں میرے نبی کی محبت کو بھولتا ہے یا رکھتا ہے۔ اس بندے کو میں نے مال دیا، میں دیکھتا ہوں کہ میرے فرائض کو انجام دیتا ہے یا نہیں۔ میں نے اس بندے کو شہنشاہ بنایا، بادشاہ بنایا، دیکھتا ہوں کہ یہ اپنے ملک کے رعایا کا خیال رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر وہی بندہ وہی بادشاہ اپنے ملک کے رعایا کا خیال رکھتا ہے، انصاف پسند بادشاہ ہوتا ہے، اگر وہی امیر اپنے غریبوں کا خیال رکھتا ہے، اگر وہی ایمان والا اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دل میں محبت مصطفیٰ کو سچی طور پہ بسا کر کے رکھتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں رکھتا ہے، تو رب کعبہ انہیں دنیا و آخرت میں عزت کا انعام عطا فرماتا ہے، اور دنیا کو پھر یہ اعلان کرتا ہے، اے دنیا والو دیکھو دیکھو، اس کو ہم نے مال دیا، ان کو ہم نے عزت دی، ان کو ہم نے شہرت دی، ان کو ہم نے حکومت دی، مگر اس کے باوجود بھی اس نے میرے احسانات کو نہ بھولا، میری شان کو نہ بھولا، میری ربوبیت کو نہ بھولا، بلکہ یہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی، امیر ہونے کے باوجود بھی، بہت بڑے مالدار ہونے کے باوجود بھی اس نے ہمیشہ یہی یاد رکھا کہ میں رب کعبہ کا بندہ ہوں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام ہوں۔ حضرات محترم، اس لیے ہمیں کبھی بھی رب کعبہ جب مال دے اور مال کے ساتھ جب ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے تو اس ٹائم میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک پروردگار تیرا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ تو نے ہمیں مال بھی عطا فرمایا، تو نے ہمیں کرسی و حکومت بھی عطا فرمائی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تو نے ہمارے ایمان کی بھی حفاظت عطا فرمائی، ہمارے ایمان کی دولت کو شیطانوں کے شر سے محفوظ فرمایا۔ اور اگر ہمارے پاس مال ہو، دولت ہو، کرسی و حکومت ہو، شہنشاہی ہو، ہم نام کے مسلمان رہ جائیں، دل سے ایمان کا جنازہ نکل جائے، اس وقت آپ کو غم کرنا چاہیے، اس وقت آپ کو افسوس کرنا چاہیے، اس وقت آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے، رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ مالک پروردگار تو نے ہمیں مال تو دیا، دولت تو دی، مگر تو نے میرے دل سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان کا جنازہ اس شیطان کے بہکاؤ میں نکال دیا۔ مولا اس شیطان کے شر سے مجھے محفوظ فرما اور مجھے دولت ایمان عطا فرما، محبت مصطفیٰ عطا فرما۔ حضرات محترم، جن نے بھی محبت مصطفیٰ میں اپنی زندگی کو صرف کیا ہے، اپنے وقت کو صرف کیا ہے، آج دنیا اسے کبھی بھول نہیں پاتی ہے۔ باقی مالدار بادشاہ پیسے والے بہت آئے چلے گئے، اور کوئی تو دور کی بات ہے ان کی نسلیں یاد نہیں رکھ پاتی، ان کی اولادیں یاد نہیں رکھ پاتی ہیں، مگر جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے حکومت کی، اللہ اس کے رسول کے لیے اپنے مال حلال کو خرچ کیا، صرف کیا، جنہوں نے اپنے وقت کو، اپنے جسم و جان کو رب کعبہ کی رضا کے لیے صرف کیا، رب کعبہ نے ان کے نام کو، ان کی پہچان کو، ان کی ادا کو پوری کائنات کے انسانوں کے تختی دل میں اتار دیا۔ انسان تو انسان، جنات بھی ان کے در پہ با ادب کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے پیشانی کو جھکاتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر ادب اور محبت کی بات لیں، آئیے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک صحابی رسول رہا کرتے تھے جن کا نام حضرت ربیعہ ابن کعف ہے۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں رات و دن ہمیشہ رہا کرتے تھے، اور رہنے کے بعد ہوا کیا کہ
जब भी उनकी नीयत एक ही होती थी, जब भी सरकार जो है बिस्तर इस्तराहत को छोड़ेंगे, जब भी सरकार को वज़ू के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ौरन मैं सरकार की बारगाह में पानी पेश कर दूंगा। इस नीयत से जो है हज़रत रबिया इब्न काफ़ हमेशा रहा करते थे। रहते रहते एक दिन रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में आती है। हज़रत रबिया इब्न काफ़ हज़रत रबिया इब्न काफ़ जब सरकार की बारगाह में पानी पेश करते हैं वज़ू के लिए, सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए रबिया, मांग, आज तू क्या मांगता है। ए रबिया, आज तुझे जो चाहिए मांग ले। हदीस पाक के मफ़हूम हैं, अगर तू कुर्सी व हुकूमत चाहता है मांग ले, माल व दौलत चाहता है मांग ले, दुनिया व आखिरत चाहता है मांग ले, बुलंदी चाहता है मांग ले, इज्जत चाहता है मांग ले। हज़रत मोहतरम रबिया इब्न काफ़ सुनते रहे मगर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे जब बार बार सरकार फरमाने लगे, ए रबिया, तू जो चाहता है मांग ले, आज मुस्तफ़ा तुझे अता करेगा। हज़रत मोहतरम उस वक्त हज़रत रबिया इब्न काफ़ इरशाद फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, मुझे माल और दौलत नहीं चाहिए। या रसूलल्लाह, मुझे कुर्सी व हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे बादशाही नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे इज्जत तक नहीं चाहिए, मुझे इज्जत भी नहीं चाहिए। सरकार फरमाते हैं, ए रबिया, फिर तुझे क्या चाहिए। उस वक्त रबिया इब्न काफ़ इरशाद फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, दुनिया के अंदर मैं आपकी ग़ुलामी करता हूँ। रबिया की चाहत यह है कि जन्नत में भी आपकी ग़ुलामी नसीब हो जाए, जन्नत में भी आपकी ग़ुलामी नसीब हो जाए। सरकार फरमाते हैं कि ए रबिया, मैंने जन्नत में तेरी ग़ुलामी को मैंने कबूल किया, जन्नत में मैं तुझे अपना ग़ुलाम बना करके रखूँगा, तुम्हें यही काम सौंपा जाएगा जन्नत में भी, बता इससे आगे और कुछ चाहिए। तो उस वक्त रबिया के अंदाज में, रबिया के लहजे को देख करके किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि तुझ ही से तुझको मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझ ही से तुझको मांग कर मांग ली सारी कायनात, ना दुनिया, तुझ ही से तुझको मांग कर मांग ली सारी कायनात ना। तो एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा सलातु व सलाम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम उस वक्त हज़रत रबिया इब्न काफ़ इरशाद फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, अब मुझे कोई कुर्सी व हुकूमत नहीं चाहिए, कोई इज़्ज़त व शोहरत नहीं चाहिए, बल्कि हमें ग़ुलामी चाहिए थी। मुझे जो यकीन और उम्मीद थी रब्बे काबा के फजल करम से आपने अता फरमा दिया। रब्बे काबा के अता से आपने मुझे अता कर दिया, अब कुछ नहीं चाहिए। हज़रत मोहतरम जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी से रब्बे काबा के हबीब आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक हुक्म को अमल में लाने से, रब्बे काबा के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक फर्मा बरदारी से, एक ग़ुलामी से, यानी कि पानी वज़ू के लिए पानी देने की बिना पर उन्हें जन्नत में ग़ुलामी नसीब हो सकती है। तो क्या अगर हम रब्बे काबा के हबीब आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सुन्नतों को अपनाएंगे, उनके तमाम अहकामात को अपनाएंगे, तो क्या हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे ग़ुलामी और जन्नत के अंदर जन्नतुल फिरदौस में सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परोसी नसीब नहीं होगी? हर हाल में होगी। मगर हम कौन सी जन्नत के पीछे भाग रहे हैं, कौन सी इज्जत के पीछे भाग रहे हैं, कौन सी शोहरत के पीछे भाग रहे हैं? क्या हमने कभी गौर व फिक्र करने की कोशिश की? कभी भी हमने गौर व फिक्र नहीं किया। दुनिया की इज्जत है, जिस इज्जत के पीछे हम भाग रहे हैं, अगर वाकई में आपकी इज्जत कोई करते हैं तो एक बात से आपको अंदाज़ा लगाने का बिल्कुल ही जो है आसान तरीका है। आप दौलत वाले हैं, माल वाले हैं, आप सारे माल को लुटा दीजिए, आप बिल्कुल फ़कीर हो जाइए। फिर उस वक्त देखिए कि जो आपकी इज्जत करते थे, जो आपके पास आते थे, जी हुजूरी करते थे, वो आपको कितनी दफ़ा पूछने के लिए आते हैं। जो इंसान दिन में 100 मरतबा आपको सलाम ठोकता था, अब वो कितनी दफ़ा सलाम करता है। जो इंसान आपको 100 दफ़ा जो है खबर व खैरियत लिया करता था, आज कितनी दफ़ा आपसे खबर व खैरियत लेता है।
حضرات محترم، لہٰذا ایسی عزت ایسی شہرت پہ ہمیں لات مار دینی چاہیے، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ ہاں عزت ہے، اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، دولت کو دیکھ کر کے نہیں، شہرت کو دیکھ کر کے نہیں، ان کے کاروبار کو دیکھ کر کے نہیں، بلکہ ان کے عادت و اخلاق کو دیکھ کر کے، ان کے کردار کو دیکھ کر کے، ان کے حسن اخلاق کو دیکھ کر کے، ان کے انداز تکلم کو دیکھ کر کے، ان کے صورت پر اور سیرت پر سنت مصطفیٰ چمکتے ہوئے دیکھ کر کے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو حضرات محترم یہ محبت دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر جو جس سے محبت کرے گا آخرت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا، آخرت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ کے اختیار میں ہے، آپ کسی دنیا دار سے محبت کرنا چاہتے ہیں یا مدینے کے تاجدار سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دوستوں سے محبت کیجئے، اللہ اس کے رسول نے منع نہیں فرمایا۔ آپ دوست و احباب سے محبت کیجئے، اللہ اس کے رسول نے منع نہیں فرمایا۔ آپ رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے محبت کیجئے، منع نہیں فرمایا ہے، بلکہ جب محبت کرتے ہیں اس امید پر مت کیجئے کہ ہمیں اس سے کچھ حاصل کرنا ہے، بلکہ اس امید پر کیجئے کہ مجھے اللہ اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ وہ محبت دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جب تک امام صاحب سے محبت ہے، امام صاحب کی تعریف کرتے کرتے زبان نہیں تھکتی۔ کوئی بوڑھے بزرگوں سے یا اپنے بھائیوں سے محبت ہے، ان کی تعریف کرتے کرتے زبان نہیں تھکتی۔ تھوڑی سی کوئی مسٹیک کی وجہ سے، تھوڑی سی کوئی اونچ نیچ کی باتیں ہونے کی وجہ سے، پھر بھلے وہ امام صاحب ہو، چاہے وہ عزیز سے عزیز دوست و احباب کیوں نہ ہو، بھلے وہ اپنا خون بھائی کیوں نہ ہو، ان کی بغاوت کرنے پر اتر جاتے ہیں۔ یعنی کہ بغاوت کرنے کی حد تو تب پار ہو جاتی ہے کہ بیچارے کے اوپر کوئی کیچڑ نہیں بھی ہوتا ہے، کوئی الزام نہیں بھی ہوتا ہے، کوئی سچائی نہیں بھی ہوتی ہے، وہ بھی ان کے اوپر الزام لگا کر کے اور ان کو جو ہے بدنام اور برباد کرنے کی سازش رچ جاتے ہیں۔ کیا ہمارا اسلام یہی بتاتا ہے؟ ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں، وعدے کی خلافی کر دیتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ کسی راستے سے جا رہے تھے، ہرنی کا واقعہ آپ نے سنا ہے، اس کو کسی عرابی نے یعنی کسی شکاری نے ان کو پکڑ لیا، اپنے جال کی گرفت میں لے لیا۔ اب وہ ہرنی بیچاری پریشان تھی۔ وہاں جب سرکار گئے تو وہاں پہ وہ ہرنی کہہ رہی کہ یا رسول اللہ، اس ٹائم میں اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، اعلان نبوت نہیں ہوا ہے۔ اس ٹائم میں یا رسول اللہ میرے 2 بچے ہیں، انہیں دودھ پلانا ہے، یا رسول اللہ مجھے جانے کی اجازت دی جائے، میں دودھ پلا کر کے واپس آ جاؤں گی۔ جب اس شکاری سے کہا گیا، وہ شکاری جو ہے اس بات کو جو ہے اقرار کرنے پہ جو ہے مجبور ہو گیا کہ یہ ایک جانور سرکار سے کہہ رہے ہیں اور ہم ان کی باتوں کو کیسے عمل میں لائیں، مگر وہ بے بس اس وجہ سے تھا کہ وہاں پہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ اے شخص، سب کے سامنے سب طرح کی باتیں ہو سکتی ہے، مگر مجھ محمد کے سامنے میں وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب یہ ہرنی کہہ رہی ہے تو واپس آئے گی، لہٰذا سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری لی، اور وہ جب ہرنی یہاں سے جاتی ہے خوشی کے مارے تو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، دودھ پلا کر کے اور بچے کی محبت میں بھول جاتی ہے کہ میں نے کسی سے وعدہ کر کے آیا ہے، میں نے کسی سے وعدہ کر کے آیا ہے۔ اور جب ہرنی کو تیسرے دن پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو سرکار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سے وعدہ کر کے آیا کہ میں بچے کو دودھ پلا کر کے آ جاؤں گی، وہاں سے فٹ سے وہاں سے نکلنے لگتی ہے، بچوں کو بتانے لگتی ہے کہ اے میرے بچے، میں آج میری زندگی کا آخری وقت ہے، کیونکہ میں کسی کی گرفت میں آ گئی تھی اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہاں سے آزاد کروایا ہے اور اپنے وعدے کے مطابق مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ میں تو بھول گئی تھی، آج تیسرے دن ہو گئے ہیں، میں وہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کیا چہرہ دکھاؤں گی۔ اس وقت میں جب یہ بات ہرنی اپنے بچوں سے کہتی ہے تو بچے بھی سن کر کے پگھل جاتی ہیں۔ اس ٹائم میں وہ بچے بھی کہتے ہیں کہ اے ماں، جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گی۔
हज़रात मोहतरम हिरनी और दोनों बच्चे वहाँ से आने लगते हैं। आते आते वो शिकारी तक पहुँच जाते हैं। 3 दिन, लफ्ज़ पे और शब्द पे गौर कीजिए, 3 दिन किसे कहते हैं? कोई 3 मिनट किसी का इंतज़ार नहीं करता, वादा खिलाफ़ी को पसंद नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता, मगर वो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकत है। उस टाइम में ऐलान नबुव्वत हो चुकी थी, ऐलान नबुव्वत हो चुकी थी। मैंने जो कहा ऐलान नबुव्वत नहीं हुई थी, मुझसे गलती हो गई। ऐलान नबुव्वत हो चुकी थी। वहाँ पे जब वो हिरनी आई और हिरनी आने के बाद जब देखा कि हिरनी आती तो आती साथ में दोनों बच्चों को भी लेकर के आ गई, यानी कि हिरनी को अपना भी खौफ नहीं, बच्चों का भी खौफ नहीं। कम से कम खुद मरती तो मरती, कम से कम बच्चे की जान को तो बख्श देती। हज़रात मोहतरम जब ये मामला देखा तो वो फ़ौरन जो है वो शिकारी जो था देखा, और देख करके ये देखा कि हिरनी आकर के सरकार की बारगाह में माफ़ी मांग रही है, या रसूल अल्लाह मैं जा करके अपने बच्चों की मोहब्बत में भूल गई थी आपके वादे को, मेरी ख़ता को माफ़ कर दिया जाए, आपका ग़ुलाम यहाँ पे हाजिर है। इतना कहना होता है कि फ़ौरन वो शिकारी का दिल की दुनिया भी बदल जाता है। वो शिकारी भी उस तीनों माँ और बेटियों को आज़ाद कर देता है और सरकार के कदमों पे अपने सर को रख देता है। कहता है या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दीजिए। ये हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार हसना है, सीरत मुस्तफ़ा है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जानवर से, किससे? एक जानवर से वादा फरमाया, और जानवर ने क्या कहा कि या रसूल अल्लाह मैं गई और अपने बच्चों को दूध पिला करके फट से वापस आई, मगर वह जानवर जा करके अपने बच्चे के प्यार में, मोहब्बत में, इश्क में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वादे को भूल जाती है। तो हज़रात मोहतरम उधर वो वादे तो भूल जाती है हिरनी, एक जानवर, मगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनका आज हम और आप कलमा पढ़ते हैं, जिनकी मोहब्बत का हम आज दावा करते हैं, जिनकी मोहब्बत का हम दम भरते हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन 3 रात तक वहीं पे हिरनी का इंतज़ार करते रहे, वहाँ से गए नहीं। और वह किरदार हसना को देख करके वह शिकारी भी ईमान ले आता है। क्या आज हम जानवर से भी गिर चुके हैं? क्या हमारा मकाम जानवर के लायक भी नहीं रहा? अफसोस की बात है जब ऐसी मिसालें दी जाती है तो बाज़ आदमी को बुरी लगती है। हज़रात मोहतरम जहाँ पे जो मिसाल पेश किया जाता है, जहाँ पे जो मिसाल फिट होगी वहाँ पे वही बात बताई जाती है। और कोई आलिम होगा अपनी मनमानी करेगा, अल्लाह गवाह है, अल्लाह के रसूल गवाह हैं कि मैंने कभी भी अपनी तरफ से कोई बात बोलने की कोशिश नहीं की, और बोलने की कोशिश भी की तो सिर्फ कौम की इस्लाह के लिए, मैं अपनी चलाने के लिए नहीं। क्योंकि किसी को खौफ हो या ना हो, मुझे इतना तो खौफ है कि मैं एक आलिम हूँ तो मेरे ऊपर जितनी बड़ी जिम्मेवारी है तो उतने बड़े मेरे ऊपर जो है सवालात भी होंगे कब्र के अंदर, हश्र के अंदर। मुझे दुनिया का किसी का खौफ नहीं, मुझे दुनिया का किसी का खौफ नहीं है, ये भी ख्याल रखिएगा। मुझे खौफ अगर है तो खौफ खुदा और खौफ मुस्तफ़ा है। अगर रब्बे काबा ने सख्ती फरमा दी और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी अपनी मनमानी करने की वजह से कब्र से लेकर के हश्र तक में अगर चेहरे मुस्तफ़ा फेर लिया तो फिर मेरा हाल क्या होगा? मुझे तो वह डर है, वह खौफ है। लिहाजा मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि जीना हर हाल में है। अगर जीना हर हाल में है, अगर नमक रोटी खाएंगे फिर भी ज़िंदा रहेंगे जब तक अल्लाह ताला चाहेगा, और गोश्त रोटी खाएंगे फिर भी जिएंगे। अगर हम गोश्त रोटी खाते हैं हराम की कमाई से, गोश्त रोटी खाते हैं हराम की कमाई से, अगर हम सूखी रोटी खाते हैं हलाल की कमाई से, तो वो गोश्त रोटी से बेहतर है नमक रोटी, हलाल की कमाई। जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत सुकून मिलेगा। जब आप घर में रहिएगा ना बीवी बच्चों के बीच में, तो आपका दिल नहीं उकसाएगा, आपको बेचैनी हासिल नहीं होगी, बल्कि बहुत सुकून मिलेगा। अगर आप हलाल रोज़ी खाइएगा तो, अगर आप हराम की रोज़ी खाएंगे तो आपके पास माल होगा, दौलत होगी, कुर्सी हुकूमत होगी, इज़्ज़त व आबरू होगी, घर में फैमिली फुल होगी, मगर फिर भी आपको सुकून नहीं मिलेगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपके दिल में हमेशा बेचैनी रहेगी। ऐसी ज़िंदगी किस काम की है? हर इंसान दौलत कमाता है कि हमारे दिल में सुकून मिले, हमारा घर सुख और शांति से रहे। हम माल को कमा लें और दिल में सुकून ना मिले तो ये दौलत किस काम का?
اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اور ہم سب مل کر کے آج یہ عہد کر لیں کہ ہمیں ہمیشہ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، وعدہ خلافی سے ہمیں بچنا ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ کیا کریں گے؟ سب بولیے انشاءاللہ۔ کیونکہ آج جو ہے 12 ربیع الاول شریف کی 19ویں تاریخ ہے اور جاتے جاتے گزر جائے گی، اس لیے موقع ہے کہ جتنا توبہ استغفار کرنا ہے سرکار کی آمد کے مہینے میں کر لیجئے، پتہ نہیں پھر ایسا موقع اور ایسا مقدس مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے مولا مجھے بولنے میں، آپ حضرات کو سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطیاں ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے، اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل میں سب سے پہلے مجھے خود کو اس بیان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے بعد میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں سنت سے فارغ ہو جائیں۔